سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے دلوں سے معروف ہے. اس سب کے حضرات جسے اپنے آقا سے جتنا پیار ہے وہ اتنی بلند آواز سے عظیم آواز سے جن کے حضرات جس کی یہ محفل ہے تو محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل انہی میں تعلق سے شاعری کہتا ہے کہ شہر طیبہ کا بازار بڑا پیارا ہے. شہر طیبہ سے قرآن کہ جہاں میرے رب کا آرام کرتا ہے. شہر طیبہ کا بازار بڑا پیارا ہے. شہر طیبہ کا بازار بڑا پیارا ہے اور ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے. یعنی ہم غلاموں کا اور ہمارے آقا خریدار بڑا پیارا ہے. اور روز ادھر کے مدینے میں جنت یہ کہتی ہے, روز مدینے میں ادھر کر جنت یہ کہتی ہے, روز ادھر کے مدینے میں جنت یہ کہتی ہے کہ یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شاعر کہتا ہے, یوں کہہ لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت ہے اور اعلیٰ حضرت کی تو شاعری کی لاجواب ہے. اور اعلیٰ حضرت کی تو وہ شاعری ہے, ایک شاعر
لکھنے کے بعد وہ اپنی شاعری پہ ناز کرتا ہے۔ ایک کاتب لکھنے والا، تحریر لکھنے والا، وہ اپنی تحریر پہ ناز کرتا ہے، مگر قربان جاؤ سنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا مجدد تمہیں عطا فرمانا جس کے اوپر شاعری ناز کرتی ہو، یعنی جس کے اوپر شاعری ناز کرتی ہو اور جس کے اوپر علم خود ناز کرتا ہو، اور وہ عاشق رسول، نبی کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا، تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور قرآن علیہ السلام اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تمہیں ہوتے دینے، کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اور آخری اشعار سنو، شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ آباد کرنے سے، تسلی دلوں کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دلوں کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو سبھی حضرات آئیے نبی نبی پر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا وبارک وسلم، صلو علیہ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس آقا کا کوئی جواب نہیں، اس پیغمبر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب آقا کا جب کوئی جواب نہیں ہے تو آقا کی امت کا بھی کوئی جواب نہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے اس کا کہ پاک پروردگار عالم نے ایسے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جو حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ خود جاتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو وہ آقا جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں، وہ حسنین کے نانا، وہ امام حسن کے نانا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بابا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو آقا کی مقدار سے بڑا پیار، مگر آج امت مسلمہ کا، آج امت محمدیہ کا تم حال دیکھو، آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم دین سے دور ہو گئے، آج ہم دین سے دور ہو گئے، آج ہم اللہ کی کتاب کلام مقدس سے ہم دور ہو گئے، ہم قرآن کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے، آج نماز سے ہم دور ہو گئے۔ قرآن نے ملت کی صدا دیا، وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں حضرت کبھی امام صاحب نے جو بیان
کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو برادر ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے بعد اگر وہ اپنی زندگی کو گزارے تو سمجھ لے گویا کہ وہ ہدایت پا گیا۔ کون فرما رہا ہے کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد اپنی زندگی کو بسر کرے، آقا ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ وہ ہدایت پا گیا، اور جو ہدایت پا گیا گویا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری ماں اور بہنیں جو اسلام کی شہزادی ہے، ان کا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ انسان بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ ہمارے نوجوان لڑکیاں ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے اندر بوڑھی ہو یا گھر کے اندر رہنے والی یا بہو ہو، کوئی بھی ہو، آج ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ ہم دن بہ دن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم نماز کی پاور کو نہیں سمجھتے ہیں کہ نماز کتنی بڑی پاور کی چیز ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پاکیزہ ہے، اور یہ نماز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ زندگی مطالعہ کر کے دیکھو گے، مگر برادر ملت اسلامیہ ان کی زندگی میں تمہیں یہ تو مل جائے گا کہ ان کو ایک ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تھا، مگر تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ ان کی زندگی میں ایک بھی سجدہ قضا ہو یا ایک بھی رکوع کا قضا ہو یا ایک ٹائم کی نماز ان کی کوئی قضا ہو یا ان کی نماز کوئی فوت ہو رہی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کو ہلکا مت جانو، نمازوں کی پابندی کرو۔ برادر ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز ہمارے تمہارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آقا کی۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا ذکر یہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ انبیاء کرام کا ذکر یہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کا ذکر یہ تمہارے دلوں کو قوی یعنی طاقت اور تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کا جو ذکر ہوتا ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ آج ہم نے نمازوں کو، اللہ کے گھروں کو ہم نے ویران کر دیا، آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مگر یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور میرے آقا نے نماز پہ بہت ترجیح فرمائی ہے، میرے آقا نے نماز پہ بہت زور دیا ہے۔ یہ نماز ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم سے ایک آنے والا آیا، اور آنے کے بعد میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ خطاب فرما رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے، اور آنے والا آیا، اور آنے کے بعد
میرے نبی سے سوال فرمایا کہ آقا کہ جس قبیلے کا میں رہنے والا ہوں، جس قبیلے کا میں رہنے والا ہوں، اس قبیلے کے اندر میں نے صرف آپ کا اسلام قبول کیا ہے، صرف میں نے ہی آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ تو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا تو آنے والے نے فرمایا کہ آقا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے، کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے کہ میرے آنے والے مہمان کو کوئی کھانا کھلائے، کہ کوئی ہے اتنے مجمع میں صحابہ کرام کے مجمع میں جو میرے آنے والے مہمان کو کھانا کھلائے۔ جب میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آقا کہ اس کے کھانے کا انتظام میں تب کا اس کو کھانا میں کھلاؤں گا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی ہے میرے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اس کو کپڑا پہنائے، یہ اس کو کپڑا پہنائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ آقا کہ اس کو کپڑا میں پہناؤں گا، کہ اس کو کپڑا میں پہناؤں گا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے اس کے لیے سواری کا انتظام کرے تاکہ یہاں سے یہ مدینے سے اپنا گھر چلا جائے، قبیلہ بنو سہیل چلا جائے، کوئی اس کے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے سواری کا انتظام کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے تین باتیں بولی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اسے کھانا کھلائے، کوئی اسے کپڑا پہنائے، کوئی اس کی سواری کا انتظام کرے۔ جب میرے نبی نے جب صحابہ کرام سے جب اتنا ارشاد فرمایا کہ اسے کھانا کھلائے، اس کو کپڑا پہنائے، اس کی سواری کا انتظام کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی اس مجمع کے اندر صحابہ کرام نے کپڑے کا انتظام بھی کر دیا، سواری کا انتظام کر دیا۔ جب میرے آقا نے جب کھانے کی بات رکھی کہ اس کو کوئی کھانا کھلائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کھانے کی بات آئی مگر کھانے کے نام سے کوئی صحابی نہیں اڑتا ہے، جب کھانے کی باری آئی تو کھانے کے نام سے کوئی صحابی نہیں اڑتا ہے۔ جب میرے نبی نے جب تیسری بار فرمایا کہ کوئی میرے غلاموں میں کوئی میرے صحابہ کرام کے مجمع میں ہے کہ آنے والے مہمان کو کھانے کا انتظام کرا دے، اس کو کھانا کھلا دے، اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کھانا کھلائے گا تو اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میرے آقا نے جب صحابہ کرام کے مجمع میں جب کھانے کی بات رکھی، جب کھانے کا جب سوال رکھا میرے آقا نے، اب کوئی صحابی نہیں اٹھتا ہے، اب وہاں کوئی صحابی نہیں اٹھتا کھانے کے نام سے۔ جب کپڑوں کی باری آئی عثمان غنی کھڑے ہوئے، جب سواری کی باری آئی تو عثمان غنی نے سواری کا انتظام کر دیا آنے والے مہمان کے لیے۔ جب میرے نبی نے جب کھانے کی بات کری، صحابہ کرام کے مجمع میں کوئی کھانے کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ جب میرے پیغمبر نے اتنا ارشاد فرمایا، ایک صحابی اٹھے، اٹھنے کے بعد جن کا نام حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ آقا کہ آپ نے کھانے کی بات رکھی، آپ نے کھانے کا سوال کیا، آقا مجھے بتاؤ جب میرے آقا کھانے کی بات کر رہے تھے اور وہ صحابہ کرام جس سے میرے آقا پیار کرتے ہوں، جن صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار
दिया है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हीं सहाबियों सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे। उन्हीं सहाबियों में जब मेरे नबी ने खाने का ऐलान फरमाया था, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद थे। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और वो सिद्दीक अकबर जो मेरे नबी का सबसे पहला खलीफा, जिसने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, जिसने सबसे पहले नबी को नबी जाना, वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और मेरा सिद्दीक नबी से बहुत प्यार करता है, मेरे नबी का बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा आशिक है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो नबी से प्यार करता है, जो नबी से इश्क करता है, और जो नबी की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, और नबी के नक्शे कदम पर चलने के बाद जो अपनी जिंदगी को गुजारता है, वो जो हबीब को प्यारा हो जाता है, वो अल्लाह का बंदा अल्लाह को भी प्यारा हो जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो सिद्दीक जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं जिन सहाबा इकराम ने मुझ पर एहसान किया था, एहसान किया है, मरने से पहले उनके एहसान का बदला चुका के जा रहा हूँ, मैं बदला दे के जा रहा हूँ। मगर सिद्दीक ने जो मेरे ऊपर जो एहसान किया है, मैं उस एहसान को अपनी झोली में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं झोली में लेके जाऊंगा, झोली में, और झोली में निकालने के बाद अपने रब की अदालत में पेश कर दूंगा। मैं अपने रब की बारगाह में पेश कर दूंगा कि अल्लाह, जो तेरे हबीब तेरे पैगंबर के तो सहाबा इकराम को जो एहसान किया था, मैं उनके एहसान का बदला दे के आ रहा हूँ। मगर मैं सिद्दीक का बदला, मैं सिद्दीक का एहसान अपनी झोली में लेके आया हूँ। ए अल्लाह, मैंने सिद्दीक का एहसान का बदला मैंने अदा नहीं फरमाया है, बल्कि सिद्दीक के एहसान का बदला अल्लाह तो खुद अदा फरमाएगा, अल्लाह तो खुद अदा फरमाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और सिद्दीक की शान में आपको बताऊं, सिद्दीक की शान क्या है। एक दफा जंग के मौके पर तमाम सहाबा इकराम गए, जंग हो गई, और जंग होने के बाद एक बच्ची बाहर मैदान में आई, और बाहर मैदान में आने के बाद जो गाजी जो जंग से जो वापस आ रहे थे, उस बच्ची ने हजरत उस्मान गनी आए, और आने के बाद कहा कि चाचा, जिस मैदान में जिस जंग में आप गए थे, उस जंग में मेरे वालिद भी गए थे, मेरे बाप भी गए थे, मेरे बाप कहाँ है, मेरे बाप कहाँ आ रहे हैं। जब उस बच्ची ने हजरत उस्मान गनी से पूछा, तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि बेटा, तो पीछे मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना अपने बाप का पता। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि जो पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना अपने बाप का पता। तो पीछे वाले आने वाला कोई और नहीं था, बल्कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरादाने मिल्लत सलाहिया। तो हजरत उस्मान गनी से पूछा, उस्मान गनी ने कहा कि बच्ची हजरत उमर फारूक आज़म से पूछ लेना। तो उस बच्ची को उमर फारूक आज़म से पूछा, ए चाचा, ये तो बताओ मेरा बाप कहाँ है, मेरे वालिद कहाँ है, बरादाने मिल्लत सलाहिया। तो हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया कि बेटा, जो मेरे पीछे जो आ रहे हैं, मेरे पीछे जो चाचा आ रहे हैं, उनसे पूछ लेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हजरत उमर फारूक आज़म से उस मदीने वाली बच्ची ने जब पूछा कि चाचा, ये बताओ कि मेरे बाप कहाँ रह रहे हैं, मेरे वालिद कहाँ रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बेटी, कि तेरे बाप पीछे आ रहे हैं, और जो बेटी जो अपने वालिद के बारे में पूछ रही थी, उस बेटी का बाप शहादत पा चुके थे, यानी शहादत हो गई थी, इंतकाल हो गया था सहाबी का। मगर बच्ची ने पूछा
کہ صدیق یہ بتاؤ اے چچا کہ میرے باپ کہاں رہے ہیں؟ عثمان بھی آ گئے ہیں، عمر بھی آ گئے ہیں، صدیق تم بھی آ گئے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ میرے باپ کہاں رہے ہیں، میرے باپ کہاں ہے؟ جب تم اللہ اکبر اللہ اکبر جب صدیق اکبر سے تو اس بچی نے سوال کرا، اور صدیق اکبر جانتے تھے کہ اسی بچی کا جو باپ ہے وہ شہادت پا چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ اکبر، مگر بچی نے کہا کہ چچا یہ بتاؤ، اے ابا جان یہ تو بتاؤ کہ میرے ابا جان کہاں ہے، میرے والد کہاں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق نے اپنے دل کے اندر فیصلہ کیا، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تیرا باپ شہادت پا چکا ہے، تو بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، بچی کے دل کو تکلیف ہو جائے گی، یعنی اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا کہ دیکھا تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو آقا سے پیار کرتا ہے، جو نبی سے پیار کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور جو نبی کے نام پر اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو کیسے رکھتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب صدیق نے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تیرا باپ شہادت پا چکا ہے، اللہ اکبر، تو صدیق کی زبان سے جب اتنا نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے فرمایا کہ جی رب قدیر، جب صدیق کی زبان سے نکلا کہ تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، اور موت کے فرشتے نے روح نکالنے کی شہید کی انتقال ہو گیا اس صحابی رسول کا، مگر صدیق کی زبان سے نکل گیا کہ تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فرشتوں کو حکم دیا، اے اسرائیل کہا ہو، جبریل نے کہا جی رب قدیر، برادران ملت اسلامیہ، جس کی روح جسم سے تم نکال کے لے کے آئے ہو، جس صحابی رسول کی تم روح نکال کے لے کے آئے ہو، ابراہیم نے کہا اس کی روح واپس کر دے، جب اس کے جسم پہ اس کی روح واپس کر دے، برادران ملت اسلامیہ، ابراہیم کو اپنے فرشتے نے فرمایا، اے اللہ تیرا تو وہ قانون ہے، اس کی ایک بار جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس کی روح واپس نہیں ہوتی ہے، اے اللہ اگر آج میں روح واپس کر دوں گا تیرا قانون بدل جائے گا، برادران ملت اسلامیہ، تو ابراہیم نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے موت کے فرشتے سن لے، میرا قانون بدل جائے، یہ مجھے گوارا ہے، اور تمہیں زمین پر جو میرے حبیب کے صدیق کو چھوٹا کرے میرا قانون بدل جائے، یہ مجھے گوارا ہے، اور روح زمین پر اگر کوئی میرے نبی کہ صدیق کو اگر کوئی جھوٹا کہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تو برادران ملت اسلامیہ، جو آقا سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمازیں مت چھوڑا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرو۔ جب میرے نبی نے اتنا ارشاد فرمایا کہ کوئی کھانا کھلائے، حضرت سلمان فارسی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد فرمایا کہ آقا ان صحابی رسول میں کچھ صحابی تو ایسے ہیں جن کے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن سے 4 دن سے ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ان کو ٹائم پہ کھانا ملا یا نہ ملا، مگر ان کی نماز ایک بھی قضا نہیں ہے، ان کی نماز ایک بھی فوت نہیں ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، امام اذان پڑھ دے، اب امام انتظار کر رہا ہے، اگر کوئی 2 بندے آ جائے تو جماعت کر لے، اگر کوئی نماز پڑھنے آ جائے تو ہم جماعت کر لیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے، بتاؤ اذان ہو جائے اب ادھر چوراہے میں ہم چلے جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام یعنی مسلمانوں کی
परेशान है, बताओ आसान हो जाए, इधर इमाम इंतजार कर रहा है तो कोई अल्लाह का बंदा आ जाए तो हम जमात कर ले, कोई अल्लाह का बंदा आ जाए ताकि हम जमात से नमाज अदा कर ले। अगर बंदा नहीं आता है, अगर नमाज की अहमियत को नहीं समझता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, इन लोगों के घर के अंदर और मेरे आका के घर के अंदर और हज़रत फातिमा के घर के अंदर 3 दिन चूल्हा नहीं डाला है। बराबर ने मिल्लत इस्लामिया इनकी जिंदगी उठा के देखो, इनकी तारीख उठा के देखो, इनकी तारीख उठा के देखो, इनकी सीरत का मुताला करके देखो, एक दिन टाइम का तुम्हें फाका तो मिल जाएगा, मगर इनकी जिंदगी में कोई एक सजदा तुम्हें कसा नहीं मिलेगा, एक रुकू भी तुम्हें इनका तुम्हें कसा नहीं मिलेगा। मगर आज जब मेरे हजरत सलमान फारसी ने कहा कि हुजूर खाना मैं खिलाऊंगा, कि खाना मैं खिलाऊंगा, हजरत सलमान फारसी मस्जिद नबी से निकले और निकलने के बाद आपने चलना शुरू कर दिया। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के घर के अंदर पहुंचे, हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए और मिलाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजे पे जाके आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद हज़रत सलमान फारसी ने कहा, अंदर से आवाज़ के कौन कि सलमान फारसी। हज़रत फातिमा ने पर्दे से कहा कि सलमान फारसी क्यों आए हो, किस लिए आए हो? कि मैं आपके यहाँ खाने के लिए आया हूँ, एक नबी का मेहमान है, उसको खाने की ज़रूरत है, उसने खाना नहीं खाया है, मैं खाने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हारे घर के अंदर अगर कुछ खाना मौजूद हो तो आप खाना अदा फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत सलमान फारसी ने जब इतना कहा तो हज़रत फातिमा कहने लगी, ऐ सलमान फारसी, इसकी चौखट पे तुम खाने का सवाल करने के लिए आए हो, इस फारसी ए सलमान फारसी, इस अली की चौखट पे तुम खाने का सवाल लेके आए हो, तुम खाने की बात लेके आए हो। बड़ा नाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत सलमान फारसी से हज़रत फातिमा ने फरमाया, सलमान फारसी, आज जिसके घर के अंदर तुम खाने के लिए आए हो, आज उस फातिमा ने 3 दिन से खाना खुद नहीं खाया, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर मेरे हज़रत अली की वो चौखट है, हज़रत फातिमा की वो चौखट है, इमाम हसन हुसैन का वो घरबार, वो घर है, वो घरबार है, उनकी चौखट में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। बड़ा नाले मिल्लत इस्लामिया जब खाने की बात रखी, जब खाने का सवाल किया तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत फातिमा ने अपने सर पे से वो चादर उतारी, वो चादर उतारी जो चादर मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा का निकाह हज़रत अली के साथ किया था। बड़ा नाले मिल्लत इस्लामिया उस चादर में 17 पैबंद लगे हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत फातिमा ने अपनी चादर को दे दिया और चादर को देने के बाद तो कहा, लो सलमान फारसी, जाओ इस चादर को लेके चले जाओ और इस चादर के बदले में जाओ आटा लेके आओ। हज़रत सलमान फारसी को हज़रत फातिमा ने चादर दे दी और चादर देने के बाद हज़रत सलमान फारसी चले जाते हैं बाजार में, और बाजार में ले जाने के बाद एक यहूदी का जो कारोबार था, आटे बेचने का, चावल बेचने का था, उसकी दुकान पे चले गए और दुकान पे जाने के बाद हज़रत सलमान फारसी ने हज़रत फातिमा की जैसे ही चादर को लिया और चादर को देने के बाद सलमान फारसी ने कहा कि ये इस चादर के बदले में तुम जितना आटा बने मुझे आटा अता फरमा दीजिए। बड़ा नाले मिल्लत इस्लामिया हज़रत सलमान फारसी ने जब हज़रत फातिमा की चादर को तो चादर अता फरमाई और चादर के बदले में आटा हज़रत सलमान फारसी दे रहे हैं और चादर हज़रत फातिमा की चादर है और वो चादर है जो चादर मेरे नबी ने हज़रत अली के साथ जो निकाह किया था और हज़रत फातिमा को उड़ा के भेजा था और 17 पैबंद बरादाने मिल्लत इस्लामिया उड़ा के भेजा था। और मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हे बेटी फातिमा,
کہ آج تجھے اڑا کے دیکھ رہا ہوں، اسے محبت سے قبول کر لے اور میدان محشر میں تو جنت کی چادر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلمان فارسی نے جیسے ہی چادر کو پیش کیا اور چادر کو پیش کرنے کے بعد اس کے بدلے میں جتنا آٹا بنے، اس کے بدلے میں جتنا آٹا بنے مجھے عطا فرما دے، یہ چادر کو اپنے پاس رکھ لے۔ برادران ملت کے سلام دیا، وہ چادر دے دی اور چادر دینے کے بعد اس کے بدلے میں آٹا لے لیا اور آٹا دینے کے بعد حضرت سلمان فارسی میرے نبی کا صحابی حضرت فاطمہ کے دروازے پہ آ رہا تھا، حضرت علی کے گھر کے اندر آ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب آٹا لے کے آ رہے تھے تو جس سے آٹا خریدا تھا اس نے کہا تھا کہ سلمان فارسی کہاں جا رہا ہے، یہ سلمان فارسی کہاں جا رہا ہے؟ ارے یہ آٹا حضرت فاطمہ کی گود میں لے کے ڈال دے اور مجھے لے جا کر مٹی کے گڈھوں میں لے جا کر ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سلمان فارسی، یہ آٹا حضرت فاطمہ کو عطا فرما دو جا کے اور مجھے لے جا کر، اے سلمان فارسی مجھے تنہا چھوڑ کے مت جا، مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جا، آٹا کو حضرت فاطمہ کو عطا فرما دے اور مجھے لے جا کر نبی کے قدموں میں لے جا کر ڈال دے۔ برادران ملت کے سلام دیا، اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب آٹا خریدنے گئے تھے تو وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ یہودی تھا۔ برادران ملت کے سلام دیا، مگر حضرت فاطمہ کی وہ چادر تھی، چادر دیکھنے کے بعد اتنا مگن ہو گیا، اتنا مستانہ ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کی چادر، مگر وہ لوگ آج ہمارا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے پیار کیا کرو اور برادران ملت اسلامیہ اہل بیت سے بھی پیار کیا کرو۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ اللہ سے راضی کیسے ہے؟ برادران ملت اسلامیہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا داری میں الجھ گئے، آج ہم دنیا کی رنگت میں ہم الجھ گئے، ہم نے دین کو دین نہیں سمجھا ہے، ہم نے قرآن کو قرآن نہیں سمجھا ہے، ہم نے نماز کی اہمیت کو، ہم نے نماز کی پابند کو نہیں سمجھا ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ آج اجمیر چلے جاؤ، اجمیر کا آستانہ چمک رہا ہے، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ نمازی کو بدولت ہے۔ آج بغداد چلے جاؤ، بغداد کا آستانہ چمک رہا ہے، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ نماز کی بدولت ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ یہ اجمیر شریف یہ مزار بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ بغداد شریف مزار بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ اور بریلی شریف میں مزار بعد میں ہے، مسجد رضا پہلے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں ان کے در کو آباد کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ نے نماز کے بدلے میں ان کے در کو آباد کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا ہے؟ میرے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی، ہندوستان کا بادشاہ، ہم سب کا خواجہ، ہم سب کا راجہ، برادران ملت اسلامیہ حضور خواجہ غریب نواز سب سے پہلے ملی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں میں آپ کو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ دلی کا قطب، دلی کا بادشاہ ہے، دلی کا قطب، دلی کا بادشاہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی وصال سے چند دن پہلے ایک وصیت نامہ لکھا اور لکھنے کے بعد اس میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 3 شرطیں موجود ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں 15,000 محدث آتے ہیں۔ بے کتنے؟ شک سبحان اللہ 15,000 محدث۔ پوچھو امام صاحب سے محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کو حدیث خوب ساری یاد ہو بے شک اسے محدث کہتے ہیں۔ 15,000 محدث اور 50,000 قاری بے شک اور 80,000 وہ لوگ جو قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے، نادرہ پڑھنے والے۔ بے شک سبحان اللہ اب لگا لو 15,000 محدث، 50,000 قاری اور 80,000 نادرے خواہ قرآن پڑھنے والے۔ اب لگا لو 15,000 50,000 80,000 کتنے لوگ ہوئے؟ 1,45,000 اس دور میں کوئی ہوائی جہاز کوئی ہیلی کاپٹر تو نہیں تھا اس دور کے اندر۔ آج تو ماڈرن زمانہ ہے، آج تو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ و جگہ سواری کا انتظام کر دیا۔ اس دور میں اتنی سواری کا انتظام آج ہے، اتنا اس دور میں نہیں تھا۔ مگر جس کی نماز جنازہ میں 15,000 محدث موجود ہو، 40-50,000 قاری موجود ہو، 80,000 نادرے کا قرآن پڑھنے والے موجود ہو، جب میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب انتقال ہو گیا، صبح سے لے کے شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، مگر جو وصیت میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھی تھی وہ وصیت کے اسی مطابق کوئی نہیں نکلتا، کوئی آگے نہیں آتا کہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ 15,000 محدثوں میں، 50,000 قاریوں میں اور 80,000 نادرے کا قرآن پڑھنے والوں میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں جو خواجہ قطب الدین کی بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ صبح سے لے کے شام ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مگر کوئی آگے تیار نہیں آتا ہے، کوئی طریقہ کے تیار نہیں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دے، یعنی پڑھانے کو تو کوئی بھی پڑھا دیتا، مگر میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 3 شرطیں تھیں، وہ 3 شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی۔ برادران محترم اسلامیہ، سب سے پہلی شرط کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہو۔ تکبیر اولیٰ، اور یہاں تو تکبیر اولیٰ کہاں، یہاں تو پورا ہفتہ پورا مہینے گیا ہے۔ تکبیر اولیٰ تو بہت بڑی بات، تکبیر اولیٰ جب سنا جب نماز پڑھنا آگا، ارے تکبیر اولیٰ تو جب سنے گا جب نماز پڑھنے آگا، جب نماز پڑھنے آتا ہی نہیں تو تکبیر اولیٰ کہاں سنے گا؟ یا تو ہفتے غائب ہے تو مہینہ غائب، کہ کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ اور دوسری شرط میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھی تھی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ اور تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں ہے، نفل نماز ہے، نفل۔ برادران محترم اسلامیہ، اور تیسری وصیت یہ لکھی تھی کہ جس نے سفر میں، حضر میں، کبھی بھی بیماری کی حالت میں، اس نے کبھی غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھا، جس نے اپنی پوری زندگی میں، چاہے سفر میں، چاہے حضر میں، چاہے بیماری کی حالت میں، چاہے خوشی کی حالت میں، اس نے کبھی غیر محرم عورت کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ برادران محترم اسلامیہ، جب میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب ان 3 شرطیں لکھ دی، یعنی 3 شرطوں کے ساتھ وصیت نامہ لکھ دیا، اور وہ وصیت نامہ لکھنے کے بعد صبح سے شام ہو گئی ہے، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر کوئی آگے کر کے نہیں آتا ہے۔ ان 40-15,000 محدثوں میں، 50,000 قاریوں میں، 80,000 نادرے کا قرآن پڑھنے والوں میں کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی پڑھا
लगा। तब सुबह से लेके तब शाम हो गई, तब असर की नमाज का जब टाइम हो गया, बरामदा ने उन्होंने सुना दिया। उसी मजलिस से निकलता है और निकलने के बाद यानी अपने पर्दे से अपना पर्दा उठाता है और पर्दा उठाने के बाद जो नमाज जनाजा जो पढ़ाने के लिए आए थे वो कोई और नहीं था बल्कि वो दिल्ली का बादशाह था। वो दिल्ली का बादशाह था, वो दिल्ली में हुकूमत करने वाला हजरत बादशाह अल्तमस शमसुद्दीन थे। हजरत अल्तमस शमसुद्दीन जिसने दिल्ली पे हुकूमत की, बादशाहत की, जो अपने चेहरे से अपने पर्दों को उठाया और हटाने के बाद उन्होंने कहा, ऐ मेरे खातमुद्दीन अतियाबादी, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, कि मेरा पर्दा फाश करके चला गया, कि तुझे मेरा पर्दा फाश करके क्या मिला, यानी तू तो चला गया मगर जाते जाते मेरे पर्दा फाश करके जा रहा है। मौलाना ने मिल्लत इस्लामिया, मगर तू तो दुनिया से चला गया मगर जाते जाते तू मेरा पर्दा फाश करके जा रहा था। मैं इसी पर देखो जब मेरा इंतकाल होता मैं इसी पर्दे को अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में पेश करूंगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल्ली के बादशाह ने कहा, अरे मरने वाले, ऐ दिल्ली के बादशाह को, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, तू तो जा रहा है मगर जाते जाते बादशाह का पर्दा उलाट करके जा रहा है। तू तो जा रहा है मगर जाते जाते जो मेरा पर्दा था, जो मेरे पर्दे के अंदर जो मेरा ऐब छुपा हुआ था, जाने वाले तू मेरा पर्दा फाश करके चला गया, तू मेरे ज़मीन पर चला गया। और आने उम्मत इस्लामिया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतनी ताकत कहाँ से मिली, इतनी पावर कहाँ से मिली, इतनी इज्जत कहाँ से मिली। और आका ने उम्मत इस्लामिया यानी पावर भी अल्लाह ने अता फरमाई है, इज्जत भी अल्लाह ने अता फरमाई है, शोहरत भी अल्लाह ने अता फरमाई है, सब कुछ अल्लाह अता फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वो भी सुन्नत सहाबत की सुन्नत सा जिन्नत भी देना उसका काम है, इज्जत भी देना उसका काम है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर शान अल्लाह को राजी करना है, अपने हबीब को राजी करना है, बराबर ने उम्मत इस्लामिया तो अपने किसानों को अल्लाह की राह में झुकाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितना अल्लाह की बात में जो झुकता है अल्लाह उसको इतना ही ऊंचा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो जितना झुकता है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना ऊंचा ही कर देता है। तो बराबर ने मिल्लत इस्लामिया की नमाज, एक यहूदी और आपने नाम सुना होगा बम्बई में स्टेशन है बांद्रा, और वहाँ पर एक मस्जिद है। अब मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होने वाले खड़ी एक औरत और उसके पास एक बच्चा मौजूद है और नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर। बरादान मिल्लत इस्लामिया, उसके पास एक बच्चा है मगर वो बीमार है। वो बीमार जब किसी देखने वालों ने देखा कि यहाँ तू क्यों खड़ी है, यहाँ खड़े होने का मकसद मतलब क्या है, कि कहा कि मेरे पास जो बच्चा है वो बीमार है, कि मेरे पास जो बच्चा है वो बीमार है, तेरा बच्चा। तो किसी ने कहा कि जब तुम्हारा बच्चा बीमार है तो उसको इसका इलाज कराओ, क्या इसका इलाज कराओ। तो कहा कि मैंने इसका इलाज खूब कराया, डॉक्टरों ने इसको इलाज कर दिया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई आता है देखने वाला, जब उसको देखता है कि तुम्हारा बच्चा बीमार है तो इसका इलाज कराओ, या इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, इसको डॉक्टरों को दिखाओ। तो बरादान मिल्लत इस्लामिया उस औरत ने कहा कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने इसका इलाज कर दिया है बरादान मिल्लत इस्लामिया, और डॉक्टरों ने कह दिया है अब इसकी कोई जिंदगी नहीं है, अब इसके जिस्म में कोई दवा असर नहीं कर सकती है, इसको इलाज कर दिया है, या इसको घर लेके चली जाओ। तो बरादान मिल्लत इस्लामिया आका करीम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی آتا ہے دیکھنے والا، جب مسلمان مسجد کے دروازے میں جو گزرتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہاں تم کیوں کھڑی ہو، تمہارا بچہ کیوں ہے، اس بچے کو کیوں لائی ہو، تو برادران ملت نے صلاح لیا۔ اس یہودہ عورت نے کہا میں اس لیے لائی ہوں کہ یہ بیمار ہے، اسے مسلمانوں کی بھوک کی ضرورت ہے، کہ اسے مسلمانوں کی بھوک کی ضرورت ہے۔ جب اتنا کہا تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، اسے بھوک میں مار دوں کہ لا۔ اس یہودہ عورت کا جواب سنو کہ کہا کہ تو مسلمان ہے اور بے شک مجھے مسلمان کی بھوک کی لیے ضرورت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں تو مسلمان تو ہے، اگر تو مسلمان ہوتا، اگر تو مسلمان ہے، اگر تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر تو مسلمان ہوتا تو تم مسجد میں ہوتا، تو مسجد کے باہر نہیں ہوتا بلکہ تم مسجد کے اندر ہوتا۔ تو مسلمان کا یہ رویہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلا جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، مگر تو کیسا مسلمان ہے، اذان ہو رہی ہے مسجد کے باہر ہے، کچھ لوگ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عورت نے کہا کہ اس مسلمان کی بھوک کی تو ضرورت ہے، مگر جو بے نمازی مسلمان ہے اس کی بھوک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو پانچوں ٹائم کا جو نمازی ہے اس نمازی کی بھوک کی ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پانچوں ٹائم کا جو نمازی ہے اس مسلمان کی بھوک کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، جتنے نمازی مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، جتنے نمازی نماز ادا کر رہے تھے، اذان ہوئی اور اذان ہونے کے بعد لوگوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد سنتیں ادا کری۔ جب نماز ادا کری، جب نماز سے مکمل کر فارغ ہو گئے، جب نماز مکمل ہو گئی، نمازی آتے رہے۔ وہ یہودہ عورت کہنے لگی اے نمازیوں کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، اب دنیا کی دوائیوں نے اس کے جسم سے کام کرنا ختم کر دیا ہے۔ اے نمازیوں آتے رہو، اس کے جسم پہ پھوک مارتے رہو، نمازیوں آتے رہو، اس پہ پھوک مارتے رہو، اس پہ دم کرتے رہو، اس پہ پھوک مارتے رہو، اس پہ دم کرتے رہو۔ اس یہودہ عورت کا ہے کہ نمازی آتے رہے، جب ایک ایک کر کے جب پھوک مارتے رہے، جب سارے نمازیوں نے جب پھوک مار دی تو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کے پھوک کی برکت سے ان کے جسم کو شفا عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کی بھوک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچوں کو شفا عطا فرما دی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نماز کی پاور ہے، یہ نماز کی طاقت ہے۔ نماز کو حکم سمجھا کرو، نماز کی اہمیت کو سمجھا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، ان اللہ کے گھروں کو ویران مت کرو، ان اللہ کے گھروں کو ویران مت کرو۔ یہ مسجد کے ممبر، یہ مسجد کے دیواریں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی، کل قیامت کے دن میں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ اور برادران ملت اسلامیہ، کیسے ایک اللہ والے نکلے قافلے سے، جب وہ قافلے میں نکلے اور نکلنے کے بعد جب رات ہو گئی اور رات ہونے کے بعد انہوں نے کہا اب اسی بستی میں اپنا قیام کر لیتا ہوں، اب میں اسی بستی میں اپنا قیام کر لیتا ہوں۔ اب وہ بستی کے اندر آ جاتے ہیں اور جیسے کہ آنے کے بعد اب کسی سے اسی بستی والوں سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس بستی کے اندر کوئی مسجد ہے، کہ اس بستی کے اندر کہیں مسجد ہے؟ کہا کہ ہاں مسجد ہے، کہ فلاں جگہ ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ والوں کا جو قیام ہوتا ہے نا، اور یہ اللہ والے ان اللہ کے گھروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ اللہ والے نمازوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، نمازوں سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا پیار ہے۔ کہ کہا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ جب وہ اللہ کے گھر کے اندر پہنچے، جب وہ مسجد کے اندر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اب جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو گیا، جب نماز کا ٹائم ہوا تو اللہ والوں نے انتظار کرا کہ کوئی بستی والا آ جائے اور آ جانے کے بعد اس مسجد کے اندر کوئی اذان پڑھ دے۔
جب اذان کا ٹائم ہوا کہ کوئی آئے اذان پڑھ دے، مگر جب اذان کا ٹائم نکل گیا، جو بستی سے اس بستی کا رہنے والا جو بستی کے تھے، اس مسجد کے اندر جو بستی کے اندر جو مسجد تھی، جو اللہ کا گھر تھا، مگر اس بستی سے کوئی آدمی نہیں آیا تاکہ وہ اذان پڑھ دے۔ وہ برادران ملت اسلامیہ انہیں اللہ والوں نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد اب انہوں نے اپنی سنتوں کو مکمل کیا، اپنی سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے تو ہم جماعت سے نماز ادا کر لیں، ہم جماعت ادا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ والوں نے جیسی اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد اپنی سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھنے کے بعد اب وہ انتظار میں کہ کوئی آ جائے اللہ کا بندہ تو ہم جماعت سے نماز ادا کر لیں، ہم جماعت کر لیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ مگر وہ بستی میں نہ تو کوئی اذان پڑھنے آیا اور نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ برادران ملت اسلامیہ اللہ والوں نے جب ظہر پڑھی، جب عصر کا ٹائم آ گیا، اور عصر کا ٹائم آنے کے بعد عصر کی اذان پڑھ دی، مگر عصر کی اذان پڑھنے کے بعد کوئی بستی کے اندر نہیں آیا تاکہ نماز جماعت سے ادا کر لیں۔ یعنی جب مغرب کا ٹائم آیا، مغرب کی اذان پڑھ دی اللہ والوں نے، مگر بستی سے کوئی نہیں آیا، جماعت سے نماز نہیں ہوئی، اللہ والے نے خود پڑھ لی۔ جب عشاء کی نماز کا جب ٹائم آیا، اس اللہ والے نے عشاء کی اذان پڑھی، اور عشاء کی اذان پڑھنے کے بعد آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بستی میں سے آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تاکہ نماز اپنی جماعت سے ادا کر لیں۔ برادران ملت اسلامیہ اسی اللہ والے نے ظہر کی اذان پڑھی، تب بھی کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، عصر کی اذان پڑھی، تب بھی کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، جب مغرب کی اذان پڑھی تب بھی کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، جب عشاء کی اذان پڑھی تب بھی کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے مکمل ہو گئے اپنے بستر پہ چلے جاتے ہیں، اپنے قیام پہ چلے جاتے ہیں، جب سونے کے لیے جیسے ہی بستر پہ لیٹے، بستر پہ لیٹے اور لٹنے کے بعد کیا سنا؟ ان کے کانوں کے اندر سے آواز آئی، ان کے کانوں کے اندر سے آواز آئی، اور آواز کون سی تھی؟ رونے کی آواز آئی ان کے کانوں میں، ان کے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد اپنے بستر پر سے اٹھا اللہ والا، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار کہ رونے کی آواز تو میں سن رہا ہوں، مگر یہ رونے والا کون ہے مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، رونے والا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کو اکبر، جب اللہ والا جب دیکھنے کے لیے چلا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، جب رونے کی آواز نہیں آئی، جب رونے والا جب کوئی دکھائی نہیں دیا، وہ پھر اپنے بستر پہ چلے گئے، وہ پھر اٹھے، جیسے ہی بستر پہ گئے پھر اچانک رونے کی آواز آئی، پھر بستر سے باہر آئے، جب رونے کی آواز بند ہو گئی، رونے والا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جب اپنے بستر پہ سے جب وہ مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد تم نے رونے کی آواز کو دیکھا اور رونے کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد کیا دیکھا؟ جو مسجدوں کی دیواریں تھیں، جو مسجدوں کی جو ممبر تھے، ان کے اندر سے مسجدوں کے دیواروں سے، مسجدوں کے ممبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب مسجد کی دیواریں رو رہی تھی، جب مسجد کے ممبر جب رو رہے تھے، ان اللہ والے نے مسجد کے دیواروں سے پوچھا، مسجد کے ممبر سے پوچھا، اے مسجدوں کے دیواروں، اے مسجدوں کے ممبروں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ تو مسجدوں کے دیواروں نے، مسجد کے ممبروں نے کہا کہ اللہ والے جس دن سے تو آیا ہے آج میں اذان ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی اذان نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی جماعت ہوئی ہے، اس سے پہلے ان بستی والوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، کبھی اذان نہیں پڑھی ہے، آج تو آیا ہے تو اس میں اذان نہیں ہوئی ہے، اس میں نماز ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مسجدوں کو ممبروں نے، مسجدوں کے دیواروں نے کہا رو رو کے اس اللہ والے سے، اس دن سے اس مسجد میں کوئی اللہ کا بندہ اذان پڑھنے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، یہ اللہ والے آج تو آیا ہے تو اس میں اذان ہوئی ہے، اس میں نماز ہوئی ہے۔ تو اللہ اسلامیہ
मुसलमानों का हाल है बताइए। ये नबी का जो कलमा पढ़ते हैं बताओ उस नबी को उम्मतियों का हाल है। बरादा ने मिलत इस्लाम दिया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मेरे कहने का मकसद और मतलब यही है नमाज़ों की पाबंदी करो, तुम नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ा करो चाहे कुछ भी हो जाए, मगर नमाज तुमसे नहीं छूटने पाए। बराता ने मिलत इस्लाम दिया चाहे एक टाइम का खाना मिले या ना मिले, मगर नमाज ना छोड़ने पाए। तुम्हारी जिंदगी में कोई सख्ता कज़ा ना हो, कोई रुकू तुम्हारी जिंदगी में कज़ा ना हो जाए। बराता ने मिलत इस्लाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार का हुजूर का बाल वो अपने बाप को चले गए कि लाओ अपना बाप देख के आता हूँ। जब वो बाप देखने के लिए गए जब उधर से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, कि सहाबा किराम मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकल रहे थे, यानी नमाज हो गई। हज़रत उमर फारूक आज़म की नमाज जमात से उन्हें ना मिली, जमात से नमाज छूट गई। हज़रत उमर फारूक आज़म की वो असर की नमाज थी, तो बरादा ने मिलत इस्लाम दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म को चलाना गया और चलान में आने के बाद कहा उमर जो चीज तुझे नमाज जमात से दूर कर दे वो चीज तुझे पसंद नहीं है। तो बरादा ने मिलत इस्लाम दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म की नमाज कोई कज़ा नहीं थी, बल्कि जमात से असर की नमाज छूट गई थी। किस लिए कि अपना बाप देखने के लिए गए थे। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने उसी दिन से फैसला कर लिया कि जमात से नहीं जाएगी, चाहे बाप मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी दिन से हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपना बाप बेच दिया और ये साबित कर दिया चाहे बाप हो या ना हो मगर नमाज नहीं छूटेगी। अब नमाज नहीं छूटेगी, नमाज नहीं छूटेगी तो कज़ा तो बहुत बड़ी बात है। उनकी ज़िंदगी में तो कोई सल्ला कोई कज़ा नहीं मिलेगा, ना कोई रुकू कज़ा मिलेगा। नहीं जब एक नमाज जमात से छूट गई उन्होंने अपना बाप बेच दिया और आज हमारा पूरा महीना गायब, पूरा हफ्ता गायब और जुमा की नमाज पढ़ते हैं और जुमा की नमाज आज जुमे की नमाज को छोड़कर हो गई है। जैसे इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई मस्जिद से फरार, मस्जिद से गायब। ये हमारा मामला एक हफ्ते में नमाज पढ़ने 8 दिन में नमाज पढ़ने आ रहा है। और जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा दुआ खिलाई बस मस्जिद से बाहर। बाकी जो नमाज है उसे कौन पढ़ेगा। तो अल्लाह के जिक्र से दिल लगाओ, अल्लाह के जिक्र से दिल लगाओ, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी बच्चियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपनी बीवियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपनी बेटियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बरादा ने मिलत इस्लाम दिया। आज इंसान से मांगता है तो इंसान नाराज हो जाता है। आज इंसान से मांगता है तो इंसान नाराज हो जाता है। कभी एक इंसान से मांगता है तो इंसान नाराज हो जाता है। और मेरा रब से और मेरा रब वो है कि रब ना मांगने से रब नाराज होता है। तो अपने रब से मांगा करो। अगर कोई मुसीबत आए तो अल्लाह से मांगा करो। अगर कोई रात पर मुसीबत आ जाए या कोई खुशी आ जाए या कुछ भी हो जाए या घरों के अंदर कोई भी मामला पेश आ जाए तो अपनी फरियादों को अल्लाह के बंदों के सामने मत रखा करो, बल्कि मस्जिद में आ जा करो। और मस्जिद में आने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा दे। ये कि अल्लाह से प्यार किया करो, अल्लाह से मोहब्बत किया करो, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ईमान का सबसे पहला दर्जा ये है कि तुम अपने रब से प्यार किया करो, बेशक तुम अपने रब से मोहब्बत किया करो। और दूसरा दर्जा ये है कि जब तुम्हें अल्लाह से प्यार है तुम्हें मोहम्मद से भी प्यार किया करो। बेशक और मुझ मोहम्मद से तुम्हें प्यार है
تو میری اہل بیت سے بھی ڈرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ تو برادران اسلام اپنے اللہ سے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بھر لو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کیا کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرو، اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ برادران امت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو آج سے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے جو خطا کیے ہیں، کہ اللہ ہماری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں تو خوب بہتر جاننے والا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو، چاہے وہ بڑے گناہ ہو، چاہے صغیرہ یا کبیرہ کوئی سا بھی گناہ ہو، اور اللہ ہمارے گناہ تب ہے، ہمارے گناہوں سے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بے شک ہماری اللہ ہمارے گناہوں سے تیری رحمت بہت وسیع ہے، کہ اللہ تو رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اے اللہ تو ہم نے افسر جو گناہ کیے ہیں اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری امت کو معاف فرما دے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان ساری باتوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔